خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان صاحب سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اس نظام کو لپیٹنے کی بات کی جا رہی ہے, اس حکومت کے خاتمے کی بات کی جا رہی ہے, اس حکومت کے تھوڑا سا وقت رہ گیا اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ مختلف صحافی جو ہیں وہ ایک ہی بات کو پکڑ کر اب بیٹھ گئے کہ یہ نظام اب چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. آخر کار ہونے کیا جا رہا ہے؟ اس وقت اتنی گرما گرمی, اسلام آباد کے حالات, راولپنڈی کے حالات جو ہیں وہ ہر روز ایک نیا ٹیمپریچر جو ہے وہ وہاں پر سیٹ ہو رہا ہے. آخر کار ہونے کیا جا رہا ہے؟ ایک تو جوید چودھری صاحب نے ایک خبر دی, یا انہیں خدشہ ہے یا انہیں کسی ذرائع نے بات بتائی. یہ بات سوشل میڈیا پہ کافی گردش ہے, اور جب یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بات جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گرد جو ہیں وہ پھر آگ کی طرح جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. تو جب یہ بات سوشل میڈیا کی زینت ہوئی تو پھر اس کے اوپر منصور علی خان نے بھی بات کی. وہ بات کیا یہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے تو کہا گیا کہ یہ نظام کسی بھی وقت لپیٹ دیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ نظام اس ملک کو نہیں چلا پا رہا, یا اس نظام کو چلنے نہیں دیا جا رہا. آخر کار وہ چلنے کو نہیں دے رہا, تو پھر وہ آ کر ایک چیز ایک قیدی پر آ کر رک جاتی ہے کہ آخر کار وہ تو قید میں ہے, لیکن وہ قیدی ہی جو قید میں ہے وہی آزاد ہے. باقی صاحب اس وقت جو ہے وہ آزاد ہو کر بھی قید ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ جیل میں بیٹھا اپنی ہر اس بات کو بھی پورا کر رہا ہے. وہ جو اندر سے بیٹھ کر بھی جو بات کہتا ہے تو وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. آخر کار یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ایک مین سٹریم سوشل میڈیا ہے, اور ایک ایسے سوشل میڈیا کا سیٹ اپ ہے جس کا مقابلہ کرنا تمام جماعتوں کے ساتھ ساتھ تمام اداروں کے لیے بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے. اور اس کا آج اندازہ آپ کو ایک پریس کانفرنس جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کی اس سے بھی اندازہ ہو گیا, کیونکہ وہ اتنے بے لگام ہو چکے ہیں کہ ان کو پکڑنا تو دور کی بات, ان تک پہنچنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اور اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ تمام لوگ اس وقت اس ڈیجیٹل میڈیا کے آگے بے بس نظر آ رہے ہیں. تو شاید اسی کو روکنے کے لیے جو ایک سسٹم لانچ کیا جا رہا ہے, ایک فائروال جو تمام کمپنیز کو کہا گیا کہ اس کو انسٹال کریں تاکہ تمام چیزوں پر نظر رکھی جا سکے, تمام ان ویڈیوز کو اڑا دیا جا سکے, ان تمام سسٹم کو پکڑا جا سکے جو بھی اپلوڈ ہو, اور اپنی مرضی کے مواد کو ہم رکھیں, اور باقی اگر جو چیز ہمیں ناپسند ہو اس کو ختم کیا جا سکے. تو اس کے اوپر اب پورا سیٹ اپ لگا دیا گیا. ظاہر ہے کہ بجلی کے بل تو کم نہیں کیے گئے, لیکن اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے جو ہیں وہ لگا کر اس کو کیا گیا. کوئی سبسڈی نہیں دی گئی, تو شاید یہ سسٹم کو روکنا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اب بات کی جا رہی ہے. وہ نگران سیٹ اپ کیا ہے جی؟ جوید چودھری صاحب نے یہ خبر جو ہے وہ مبینہ طور پر سوشل میڈیا کی زینت, تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر جو چیز میں نے پہلے کہا کہ آتی ہے تو وہ پھر آگ کی طرح پھیلتی ہے. تو ایک نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کسی بھی وقت اس نظام کو لپیٹا جا سکتا ہے. تو اس نظام کو لپیٹنے کے بعد جو نگران سیٹ اپ ہوگا تو اس کا وزیر اعظم کی بات جو ہے وہ دوبارہ سے جنوبی پنجاب سے ایک بہت بڑا نام جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے لیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے نگران سیٹ اپ کے وزیر اعظم ہوں. تو ان کا نام لیا گیا, تو اس کے اوپر منصور علی خان صاحب نے جو ہے پھر اپنا ایک موقف دیا. تو یہ بھی ڈیجیٹل میڈیا کی زینت تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اسلام آباد اور پنڈی کے حالات اب ایسے ہو چکے ہیں, اور یہ کسی حد تک پاسبلٹی بھی ہے, ہو گیا مان لیا. لیکن جس طریقے سے جہانگیر خان ترین صاحب اپنی سیاست سے کنارہ کر چکے ہیں, تو مجھے بھی کسی حد تک لگتا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس بوجھ کے نیچے آئیں یا اس چیزوں کو اٹھانے کی کوشش کریں, کیونکہ اب یہ سسٹم واقعی جب تک کوئی نیوٹرل سسٹم نہیں آتا, جب تک کوئی مداخلت والا سسٹم کے بغیر والا سسٹم نہیں آتا, تب تک مجھے یہ نظام اب چلتا ہوا نظر نہیں آتا. تو اس کے اوپر بڑے بڑے صحافیوں کے بھی بہت سارے خدشات ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس نظام اتنا بدبودار ہو چکا ہے کہ, اور اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مہنگا نظام ہو چکا ہے کہ غریب آدمی کو اب کسی بھی ایسے نظام کا حصہ بنتے ہوئے بھی یا ان کے نام لیتے ہوئے بھی اب انہیں خوف آتا ہے, کیونکہ ہر روز ایک نیا طوفان غریب آدمی کے لیے آ رہا ہے. تو اس کے بعد اس نظام کے ساتھ ساتھ شاید میں ایک بات آپ کو بتا دوں, مجھے یہ ذاتی طور پر لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کہہ سکتے ہیں, یا وہ اتنا زیادہ وہ پریشر بلٹ نہ کرتا
جتنا آپ نے اس مہنگائی کے سسٹم کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور خاص طور پر بجلی کے بل اور جو وعدے دعوے، اس کے بعد جو چیزیں اب نظر آ رہی ہیں وہ آپ کے لیے، آپ کے سسٹم کے لیے بہت زیادہ خراب نظر آ رہی ہیں۔